محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ حدیث، یہ واقعہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک ذات سے منسوب ہے، اور یقیناً اس کو پڑھنے کا بھی انتہائی ثواب ہے اور سننے کا تو ثواب ہے ہی۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں، حدیث قصہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا سیدہ یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء یمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء یمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه ويا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بذاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. صلوات صل على. ثم اكتملنا جميعا تحت الكساء. أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي عليه الصلاة والسلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل.
عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات الله صل على محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل. ممن التماس ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو احد کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريبة من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد اللهم صل على أبعد مرجالك ولك رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ويتمون طعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ تو تیرے پاک ذات کا واسطہ، اللہ صفات کا واسطہ، بلند و بالا اسماء کا واسطہ، اسماء حسنہ کا واسطہ، انبیاء کی نبوت، رسولوں کی رسالت، ائمہ طاہرین کی طہارت کا واسطہ، شہدائی کربلا کے پاک و پاکیزہ خون کا واسطہ، میرے اللہ جو کلام پاک پڑھی گئی ہے، جو سورہ فاتحہ کی تلاوت تمام مومنین نے کی ہے، اس کے علاوہ حدیث قصہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، میرے اللہ تیرے مصطفیٰ تیرے مرتضیٰ بندوں کا جو ذکر کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ میرے اللہ اس تمام کلام کا ثواب جو تام تیری بارگاہ میں صرف ہو رہا ہے، اس کا ثواب سرکار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1,23,999 انبیاء، 12 امام، 4 معصومین، شہدائی کربلا کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ میرے اللہ اس تمام کلام پاک کا ثواب مرحومہ مغفورہ سیدہ نظر فاطمہ کی روح کو سال فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار سرکار محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین کی پاک ذات کا صدقہ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم نازل فرما۔ عالم برزخ کے تمام فیض و برکات سے انہیں فیض یاب فرما۔ میرے اللہ وہ جن کی چاہنے والی تھی، جن کی محبہ تھی، قبر کی مشکل منزلوں میں مولا علی پاک مشکل کشا کا انہیں سہارا عطا فرما۔ خصوصی طور پر مولا ابوالفضل العباس کی شفاعت ان کے شامل حال، سرکاری قائم آل محمد کی شفاعت، ان کی تائید و نصرت ان کے شامل حال فرما۔ خصوصاً میرے اللہ جن کی چاہنے والی تھی پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے انہیں فیض یاب فرما، پاک بی بی کی دعاؤں سے انہیں فیض یاب فرما۔ سیدہ زینب سلام اللہ کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی خصوصی شفاعت ان کے شامل حال فرما۔ میرے اللہ مولا حسن حسین کی شفاعت انہیں عطا فرما، شہدائی کربلا کے ساتھ انہیں معشور فرما۔ میرے اللہ تیری بارگاہ ملتے ہیں ان کی قبر کو وادی السلام مولا امیر المومنین کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ تو میرے اللہ غفور و رحیم رب ہے، تیری بارگاہ میں اگر کوئی کوتاہی باقی ہے ان کو معاف فرما۔ تو کریم پروردگار ہے، واجبات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو میرے اللہ ان سے درگزر فرما۔ میرے اللہ تو کریم اللہ رحیم پروردگار تیرے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سیدہ نظر فاطمہ کے ددحال میں، ننہال میں، سسرال میں جتنے مومنین و مومنات دنیا چلیں گے، اس تمام کلام پاک کا ثواب ان کی ارواح کو سال فرما۔ خصوصاً سیدہ کبریٰ بی بی کو میرے اللہ اس کلام پاک سے فیض یاب فرما۔ سید نواز شاہ کو میرے اللہ، سید عابد شاہ کو اس کلام پاک سے فیض یاب فرما۔ سید ثقلین شاہ گروہ کو اس کلام پاک کا ثواب عطا فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار اس حاضرین برادران بزرگان جو اس ختم پاک میں شریک ہیں، ہم سب کے مرحومین کو اس کلام پاک سے فیض یاب فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما۔ میرے اللہ محبت اہل بیت کی جو شمع لے کر اس دنیا سے گئی ہیں، انہیں ان کی قبر کی روشنی قرار فرما، بخشش کا ذریعہ قرار فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار یہ موت کا سفر ہم نے بھی کرنا ہے، مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مرنے کے بعد سید الانبیاء ان کی آل پاک کی شفاعت عطا فرما، خصوصاً مولا حسین کی شفاعت سے ہمیں فیض یاب فرما۔ میرے اللہ ایک ماں تھی، گھر میں رحمتوں کا، ان کے وجود سے گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا نزول تھا، جانے سے جو کمی واقع ہو گئی اپنی رحمت سے اس کمی کو پر فرما۔ ان کے بچوں پر، ان کی اولادوں پر، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم نازل فرما۔ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات، بلیات، شر شیطان، شر دشمن، نظر بد، حاسدوں کے حسد، سائروں کے سحر سے انہیں محفوظ فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار آئی ہوئی اس وبا سے ہم سب کو سرکار قائم آل محمد کی پناہ عطا فرما۔ جو مومنین اس کا شکار ہو گئے ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار سیدہ نظر فاطمہ کی اولاد کو ہر قسم کی عافو عافیت عطا فرما، اپنے خزانہ خاص ان کے لیے رزق حلال و طیب و واسع عطا فرما، کہ بچوں کا مستقبل درست فرما۔ جب انہوں روزگار کی تلاش میں گئے ہیں میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس آئی ہوئی وبا سے انہیں محفوظ فرما، ہر قسم کی آفات بلیات سے انہیں محفوظ فرما، جو وہاں پہ مشکلات پریشانیاں ان مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار تیرے گناہ گار بندے ہیں، پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے یہ ایام ہیں، میرے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک صالح، اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنا قرب حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔
میرے اللہ اپنے ذکر کی لذت سے ہمیں بھی آشنائی عطا فرما، اپنے قرب کی لذت سے آشنائی عطا فرما، محبت اہل بیت کی جو شمع ہمارے قلوب میں روشن ہے اس کے نور میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ گناہوں سے بچنے، نیکی کی طرف رغبت کرنے والا دل عطا فرما۔ کریم اللہ رحیم پروردگار سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں جان نثاروں میں جگہ عطا فرما۔ بیمار کربلا کا واسطے مومن مومنات مریض ہیں، شفائے کلی عطا فرما۔ خصوصاً حاضرین برادران بزرگان میں اگر کوئی مریض ہیں، ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یہ صف اعزاز جو سرکار سید الشہداء کے ساتھ جس کی نسبت ہے سیدہ نظر فاطمہ کے لیے بچھائی گئی ہے، میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ اس کے ذریعے سے، اس کے ذکر کے ذریعے سے مرحومہ مغفورہ کی تو مغفرت فرما، ان کی قبر کو روشن منور فرما۔ ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کرنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل آل محمد۔ قال سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، ومن مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق اللہ المولانا الکریم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، مومنین کرام، ہماری دعا ہے کہ خداوند کریم مرحومہ مغفورہ سیدہ نظر فاطمہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو روشن منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہ موت، تھوڑا سا موت و حیات کے حوالے سے آپ کی سمع خراش کرنے کی سعادت حاصل دی ہے کی اللہ تعالیٰ نے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، کوئی خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی کسی مذہب کا پیروکار ہے نہیں ہے، یعنی وہ، لیکن موت کے اوپر اس کا یقین ہے، اس لیے کہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے ہم بندوں کو سپرد خاک کرتے ہیں، پھر بھی یقین اگر نہ آئے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ تو یہ مومنین کرام، یہ موت جو ہے، کیا یہ سفر موت کا، یہ انسان کی فنا کا سفر ہے، یا یہ سفر جو ہے یہ بلندی کا سفر ہے، یا انسان ختم ہو جاتا ہے کسی پستی کی طرف ہے موت کا سفر؟ دیکھیے، ایک آیہ کریمہ انسان کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، خدا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بندے تو میرا ہے۔ عجیب سی بات ہے، وہ خالق مالک رازق کائنات کا بندے سے کہہ رہا ہے، کسی اور چیز کو نہیں اللہ نے کہا یہ میری ہے، اپنے کسی بھی اور چیز کو، صرف انسان کو کہا میرے بندے تو میرا ہے، اور میری طرف ہی تو نے پلٹ کے۔ اب دیکھیں، کیا میرے فخر کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرا ہے؟ میں نے کہا میرے اللہ میں تیرا نہیں، میں تو چودھریاں دا بندہ ہوں، میں تو فلانے دا بندہ ہوں، میں تو فلانے۔ بھائی خدا کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ہے، اور میری طرف تو نے پلٹ کے آنا ہے، میری ایک ہی دنیا میں تجھ سے ڈیمانڈ ہے کہ بس میرا بن کے رہ۔ کوئی اللہ نے اور دیکھے بڑی لمبی چوڑی، تو اللہ نے بندے سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، کہا بھائی میرا بن کے۔ تو یہ سفر موت کا کس طرف ہے؟ الیہ راجعون، اللہ کی طرف، ایسے ہی ہے نا۔ اب دیکھیں، جب بندہ حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو اسے ہار کیوں پہناتے ہیں، کیوں اسے مبارکیں دیتے ہیں؟
اسے چھوڑ کے آتے ہیں ایئرپورٹ تک، پھول اس پہ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہ اس کا سفر جو ہے یہ اللہ کے گھر کی طرف ہے، یعنی یہ سفر پستی سے بلندی کی طرف ہے نا. بھائی جو کربلا جا رہا ہے اسے کس بات کی مبارک ہے کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کا سفر جنت کی طرف ہے. جو نجف جا رہا ہے اسے بھی مبارکیں ہیں کہ بھائی جا مولا امیر المومنین کے در کی تجھے سلامی کا شرف اللہ نے. یہ سارے سفر جو ہیں یہ پستی سے بلندی کی طرف ہے نا، اور مبارکیں دی جاتی ہیں، خوش واپسی پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بندہ جانے والا بھی بڑا خوش ہے، بھیجنے والے بھی بڑے خوش ہیں. تو یہ موت کا سفر کعبے کی طرف نہیں ہے، نہ کربلا کی طرف ہے، یہ موت کا سفر ہے اللہ کی طرف، بس اس خدا کی طرف ہے جو اللہ اکبر ہے. تو اس سے بلند کوئی سفر ہو سکتا ہے، اس سے عالی مرتبہ کوئی سفر ہو سکتا ہے کہ خدا نے کہا میرے بندے تو میرا اور میری طرف تو نے پلٹ کے آنا ہے. اب جب بندہ یہاں سے جب خدا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے مبارکباد دینے والا کوئی نہیں، تو جا رہا ہے خدا کی طرف. اور پھر دیکھیں نا جب اب کسی قافلے کے ساتھ بندہ یہاں سے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، تو کہتا ہے یار کوئی جو قافلہ سالار ہے نا یہ کو بڑا کمال کا ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ بھائی فراڈی نہ ہو، 2 نمبر نہ ہو، ویلفیئر کرنے والا ہو، خدمت کرنے والا زائرین کی ڈھونڈتے ہیں یا نہیں؟ یا جس کے جی چاہے ہاتھ میں پاسپورٹ پکڑا دیتے ہیں؟ بھائی دیکھتے ہیں، پورا دھیان کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، چھانتے ہیں کہ بھائی اگر کراچی کا قافلہ ہے چلو یار اسی کے ساتھ ہے تو بڑا اچھا نا. بھائی عجیب سا ہے کہ یہاں آپ نے چھوٹا سا ایک سفر کرنا ہے، اس کے لیے اتنا کمال کا رہنما تم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو، تو موت کے سفر کے لیے کوئی رہنما تم نے ڈھونڈ لیا ہے؟ بھائی اس سفر کے لیے جو رہنما ہونا چاہیے، دیکھیں یہ دنیا کے جو رہنما ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہ کربلا کے حدود عربے سے بڑا واقف ہے، بھائی اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہ نجف سے بڑا واقف ہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں، بھائی یہ کعبے سے نا بڑا واقف ہے، اس نے بڑے حج کیے ہیں، یہ بڑی دفعہ وہاں پہ گیا ہوا ہے، یہ عمرے پہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جتنا تجربہ ہوگا، جتنا اس جگہ سے جو واقف ہوگا اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو اب یہ موت کا سفر ہے خدا کی طرف، تو پھر کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے نا جو خدا سے صحیح واقف ہو. بھائی جو خدا کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے تو اس کی منزل کیسی ہونی چاہیے؟ بھائی اس کی منزل پھر ایسی ہونی چاہیے کہ جو خدا کی طرف آپ کو لے کے جائے تو بڑے بہترین طریقے سے لے کے چلا جائے. تو اسی لیے دیکھیں نا کہا کہ ماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ. یہیں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دل میں وہ چیز لے کے جا جو خدا تک تجھے بڑے بہترین طریقے سے لے جائے. وہ محبت اہل بیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ سفر ہے خدا کی طرف. رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ بے رہنما پھر ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء ارشاد فرمایا خدا کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو اس کو جاننے والا ہے اس کی حب دل میں لے کے جب جائے گا تو پھر موت کا سفر بڑا کمال کا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں جی موت کی سختی بڑی. دیکھیں عشق جہاں پہ ہوتا ہے نا وہاں پہ درد نہیں ہوتا، تکلیف وہاں پہ نہیں ہو بھی تو بندے کو محسوس نہیں ہوتی. بس زلیخا کو تانے مارنے شروع کر دی ہے نا مصر کی بڑی عورتوں نے کہ بھائی تو کس ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اتنی بڑی عزیز مصر کی تو بیوی ہے. اس نے کہا اچھا آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں اپنا غلام دکھاتی ہوں. بلا لیا ساری عورتوں کو، بڑوں بڑوں کو بٹھایا، ایک ایک سیب دے دیا اور چھری دے دی ہاتھ میں، اور حضرت یوسف سے کہا کہ تم نے یہاں سے داخل ہونا اور وہاں سے تو نے نکل جانا ہے. یہ جب حضرت یوسف داخل ہوئے، ان کی جب نظر پڑی نا حضرت یوسف کے اوپر تو اس نے کہا اب سیب کاٹو. اچھا انہوں نے سیب کاٹنے شروع کیے، سیب کاٹنے شروع کیے تو حضرت یوسف بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے، ادھر سے نکلے اور ادھر سے گزر گئے. جب حضرت یوسف گزر گئے اس کے بعد بھی کافی دیر تک انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں چلی گئی ہیں.
یوسف جا چکے تھے. اس کے بعد جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ سیب تو اپنی جگہ پہ ہے, انگلیاں کٹ چکی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کون سی چیز تھی جس نے ان کو درد نہیں ہونے دی؟ بھائی وہ یوسف کا حسن تھا, وہ اس کا عشق تھا, اس کی محبت تھی, اس کی جھلک تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یوسف کو دیکھ کے ساری انگلیاں انہوں نے کاٹ لی, انہیں درد نہیں ہوئی, تو مومن جو ساری زندگی علی کو پکارتا رہے, جب موت کے وقت علی سامنے آ جائے تو درد کیسا؟ پھر موت کی تکلیف کیسی, موت کی سختی کیسی, بھئی موت کی پریشانی کیسی. اسی لیے یاد رکھیں اگر علی کی حب ہے تو پھر موت کا کوئی ڈر نہیں, کیونکہ میرے مولا نے کہا بھئی علی موت سے اس طرح مانوس ہے جس طرح ماں کے سینے سے بچہ مانوس ہوتا ہے. بھئی ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. پھر موت ہمارے نزدیک تو دیکھیں نا, کربلا والوں نے موت کو تو رسوا کیا ہے. بھئی لوگوں کو بتایا یا نہیں کہ موت کیا ہے؟ 2 چیزوں کی کربلا میں بڑی یہ جو ہے نا وہ رسوائی ہوئی ہے. رسوائی تو ان کو اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ایک جنت کی اور دوسری موت کی. جناب سید الانبیاء نے اپنے سارے چاہنے والوں کو بلایا ہے نا, اچھا بلا کے کہا مسلم یہ جنت میں تیرا گھر. وہ کون یہ کہہ رہا ہے؟ جو جنت کا سردار ہے. کوئی سید الشہداء جو ہے انہیں خبر نہیں دے رہے تھے کہ یہ نہ, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے جنت اور میں اس کا مالک ہوں اور اس کے میری ملکیت میں تیرا گھر ہے. یہ کہا کہ یہ مسلم تیرا گھر ہے. یہ دوسرے تمام صحابہ کو بلاتا کہ اپنے جون غلام تک کو بلا کے کہا کہ جون یہ جنت میں تیرا گھر ہے, اور گھر سب کو دکھا کے اس کے بعد پھر کہا کہ اب حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ. پہلے نہیں کہا, سارا دکھا کے, اور کہا کہ اگر مجھے چھوڑ کے چلے بھی جاؤ گے تب بھی حسین تمہاری جنت میں اس مقام کا ضامن ہے. تو کوئی گیا بھائی جنت مل گئی ہے, جنت میں محل مل گئے ہیں, کوئی یاقوت کا کسی کا محل ہے, کسی کا زرکون کا ہے, تو آپ جائیں بھائی, آپ چلے جائیں. کہا نہیں, اگر جنت کے لیے آئے ہوتے تو جنت کی خواہش رکھتے نا, ہم تو جنت کے لیے آئے ہی نہیں. بھائی کہ حسین کے قدموں پہ جان قربان دینے کے مقابلے میں جنت کیا ہے بھائی؟ جنت کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ایک بات, چور صاحب میرا ٹائم کتنے بجے تک؟ اچھا 5-12 بجے تک چلیں تھوڑا سا. تو دیکھیں یہ جنت کے لیے تو آئے ہی نہیں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, جنت کا لالچ وہ کرے کہ جسے جنت میں جانے کا ڈاؤٹ ہو. بھئی مجھے جب شک ہی نہیں کہ میں بھئی جنت ہے ہماری, بھئی علی والوں کی جنت ہے یا نہیں؟ بھئی جنت کی حیثیت کا جناب سیدہ کے حوالے سے ایک روایت آپ کی نظر کروں. پاک بی بی کو جب خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ شہزادی آپ جائیں جنت میں, بی بی جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائے گی. یہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں, بی بی کی نہیں. بی بی بلند ہے, آپ کی صفت ہے یہ, آپ لوگوں کی. بی بی بیٹھ جائیں گی. کہا بی بی تشریف لے جائیے جنت میں. کہا یا اللہ میں کیسے جاؤں, جب تک میرے حسین کے عزادار نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جائیں گے. اور حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, حدیث ختم نہیں ہوئی. کہا جب تک میرے حسین کے عزادار نہیں جائیں گے تب تک میں نہیں جاؤں گی. یہاں پہ حدیث ختم نہیں, حکم الہی دیکھیں. کہا کہ بی بی آپ جائیے, اپنے حسین کے عزاداروں کو بھی کہو جائیے, بلکہ انہیں کہیں کہ خود نہ جاؤ, اپنے ساتھ جسے چاہتے ہو لے کے جنت میں چلے جاؤ. یہ عزادار کی شان خدا کی بارگاہ میں آپ دیکھیں, باخدا مولا حسین کا عزادار ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. اور آپ لوگوں کو تو کبھی سمجھ نہیں آئی ہم کیا ہیں. بھئی جب
گزر رہے ہوں گے نا یہ سارے عزاداران مولا حسینی پل صراط سے، تو نیچے سے جہنم کی آواز آنا شروع ہو جائے گا، جلوہم، جلدی سے گزرو۔ وہ کہیں گے بھئی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہا تمہارا سایہ پڑتا ہے، میری آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے حسین کا عزادار۔ نسبت حسین سے جس کی ہو جائے اس کو اور چاہیے کیا؟ یہ کربلا والے منسوب تھے مولا حسین سے۔ یہ جنت حسینی جنت میں آپ دیکھیں نا اس حدیث کی روشنی میں، حسینی جنت میں جانے والے کو نہیں کہتے، حسینی جنت میں لے جانے والے کو کہتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا اوپن آپشن ہے۔ کہا بی بی یہ تیرے حسین کے جو عزادار ہیں انہیں کہو جنت میں جائیں، بلکہ انہیں کہیں اپنے ساتھ جسے جسے چاہتے ہیں لے کے چلے جائیں۔ تو یاد رکھے جس کی بھی حسین کے عزادار سے دوستی ہوگی وہ دنیا میں کام آئے نہ آئے، وہاں پہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس دوستی نے مجھے فائدہ کیا دیا ہے۔ کمال ہے یہ۔ اور یہ دیکھیں خدا نے کہا میرے بندے تو میرا ہے، میری طرف۔ دیکھیں بندہ جب مر جاتا ہے ہمارے کام کا تو رہتا نہیں، یا رہتا ہے؟ بھئی دیکھیں اگر نوکری کرتا تھا نوکری ختم، اگر کوئی اس کی بزنس تھا تو بزنس اس کے ذریعے سے ختم، پھر اگر کوئی افسر تھا تو افسری ختم، کوئی سیاسی عہدیدار تھا، کوئی وزیر تھا تو وزارت۔ گھر میں پڑا ہوا ہے، میرے اللہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہے، تو اجازت دے ہم اسے اٹھائیں جا کے کوئی مٹی کھود کے اسے دفن کر کے دبا کے آ جاتے ہیں، یہ خراب ہو رہا ہے۔ کہا نہیں یہ میرا ہے، تمہارے کام کا بے شک نہیں رہا، لیکن یہ جاتے جاتے بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن کے جائے گا۔ میرے اللہ وہ کیسے؟ کہا اسے خبردار، اسے اٹھا کے جا کے دفن کر کے نہیں آ جانا، خبردار اس سے بہترین طریقے سے نہ لاؤ، اسے غسل دو، اور بیری کے پتوں کے پانی سے، جنت کے درخت کے پانی سے اسے غسل دو، کافور کے پانی سے اسے غسل دو، پھر سادہ پانی سے اسے غسل دو۔ بھئی تین ہی غسل دیتے ہیں نا، ابا خود تو ہم ایک ہی غسل سے پاک ہو جاتے ہیں، میرے اللہ یہ تین تین کا یہ میرا ہے، یہ پروٹوکول ہے اس مردے کا کہ اسے تین غسل دو، اور جس شان کا یہ بندہ تھا اس شان کا اسے کفن پہناؤ۔ تو میرے اللہ فائدہ کا غسل دینے والے جتنے اس میں شامل ہوں گے اس مرحوم کے غسل میں، گیلی جگہ سے اٹھ کے یہ جب خشک جگہ پہ آئیں گے خدا ان کے گناہوں کو اس طرح بخشے گا جس طرح ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ مر گیا، کہنے جو جو اس کے غسل میں شامل ہوا اس کو اس طرح بخش دوں گا جس طرح ابھی پیدا ہوا۔ پھر کہا جس نے اسے کفن پہنایا قیامت میں جنت کا لباس پہن کے آئے گا، لوگ اسے پوچھیں گے او یار تجھے یہ فاخرہ لباس؟ کہا میں نے ایک مردے کو کفن پہنا دیا تھا۔ کہا پھر تشییع جنازہ، لمبی حدیث ہے میں مختصر اس کو کرتا ہوں، کہ جو اس کے جنازے کے پیچھے چلے گا جتنے قدم تشییع جنازہ پہ بندہ چلتا ہے، کہا ایک ایک قدم پہ ایک گناہ بھی معاف کروں گا، ایک ایک نیکی بھی اس کے نام اعمال میں داخل کروں گا، اس لیے کہ میرے بندے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور میرے بندے کو عزت دے رہے، اس کے پیچھے چلے، تاکہ کہا کہ جب اسے دفن کر چکو، دفن کرنے کے بعد اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہے۔ کہا جتنی مٹی کوئی اٹھا کے ڈالے گا اس مرحوم کی قبر کے اوپر، جتنی مٹی ڈالے گا مٹی کے اس ریت کے اس مٹی کے ایک ایک ذرے کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکی کو داخل کر دوں۔ اندازہ لگائیں نا کیا پروٹوکول ہے اس جانے والے کا، اور یہ عام جانے والے کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی محب اہل بیت جب جاتا ہے تو پھر اس کی تو شان ہی کیا ہونی چاہیے۔ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، وہ مرتا ہی نہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ جو موت ہے نا اس پہ کبھی غور کریں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ چکھنا ہے نفس نے، کس کا؟ چکھی جانے والی چیز کا نام ہے موت، اور جو چکھ رہا ہے اس کا نام ہے نفس۔ اچھا یہ تبرک پڑا ہے نا تو ہم اسے چکھیں گے،
تو ختم تبرک ہوگا یا ہم ختم ہو جائیں گے؟ ختم ہوتا ہے جو چکھی جانے والی چیز ہے وہ ختم ہوتی ہے، چکھنے والا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے مومن جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو اپنی موت کو مومن مار دیتا ہے، اس کے بعد پھر اسے موت نہیں آتی۔ اس نے موت کو ختم کر دیا، موت کو اس نے مار دیا، اس لیے کہا کہ مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان۔ جو اہل بیت کی محبت لے کے جاتا ہے اپنے ایمان کو مکمل کر کے یہاں سے جاتا ہے، مات مغفورہ، مغفرت شدہ مرتا ہے وہ، اسے وہاں جا کے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں جو اہل بیت کہا کہ مات علی حب آل محمد، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اور میں وہ روایت پڑھ رہا تھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جب کسی مومن کی قبر کی زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں تو دوسرے فرشتے انہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج تم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا میں ایک مومن کی قبر کی زیارت کر کے آیا۔ تو کہاں امیر المومنین کی قبر کی زیارت؟ تو دیکھیں یہ اہل بیت ہیں، ان کے چاہنے والوں کی یہ شان ہے کہ اس دنیا سے جب جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ذہن میں چلے، اب آپ کو ایک پیغام بھی دیتا جاؤں۔ اچھا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ پریشانیوں میں پھنسا رہتا ہے، کیوں بھائی؟ ہم علی والے ہیں، ہمیں تو خوش رہنا چاہیے۔ ایک ہی صورت میں ہم خوش رہ سکتے ہیں، 100% خوش، جب تک ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ بھائی جب مغفرت شدہ یہاں سے جانا ہے، کامل ایمان لے کے جانا ہے تو گناہ تو پھر ساتھ نہیں جائیں گے نا، بھائی جائیں گے ساتھ، تو پھر گناہوں کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے نا۔ تو یا تو استغفار کریں گے، استغفار ہم کرتے نہیں، تو اللہ نے کہا بھائی ان کو بیماری کی چکی میں ڈال دو، ان کو غربت کی چکی میں ڈال دو، ان کو خوف کی چکی میں ڈال دو، ان کو فلاں فلاں امتحان میں ڈال دو۔ بھائی کیوں میرے اللہ؟ کا اس لیے کہ تو اہل بیت کا محب ہے، جب اس دنیا میں جائے گا تو روشن چہرہ لے کے جائے گا، گناہ یہیں پہ تیرے میں ختم کر کے تجھے بھیجوں گا، جتنے تیرے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی تجھے رگڑا اس دنیا میں لگے گا۔ علی والا ہو، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں سب سمجھدار لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کپڑا جتنا گندا ہوگا اس پہ صرف اتنا ہی خرچ ہوتا ہے نا، تو گیڑے کی زیادہ ہی نہیں لگتے پھر اس کو؟ بھئی ایک دفعہ بیویاں دیکھتے ہیں نا یہ نہیں صاف ہویا، پھر پاک تو پھر صرف، جب تک وہ چمک نہیں جاتا نا تب تک بیویاں اسے چھوڑتی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو جنہ تیر تسی بھی چمک نہیں جانا نا اللہ نے تانو چھڑنا نہیں۔ ایک ایک گناہ باخدا، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ رحمت ہیں اس کی۔ جتنے غافل ہیں نا ہم اتنی یہ اس کی رحمتیں ہیں، اور یہ رحمتیں کس لیے ہمارے اوپر میرے اللہ یہ بیماریاں نازل کر رہا ہے؟ تو ہمیں کیوں بخشنا چاہتا ہے؟ کا تیرے دل میں اگر اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو کوئی بیماری تیری طرف نہ بھیجتا، تو اگر محب علی نہ ہوتا تو تجھے کسی پریشانی میں نہ ڈالتا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جو بڑے بڑے موٹی گردنوں والے خوش باز صحت مند گھوم رہے ہیں نا، ان پہ رشک نہ کیا کریں، بلکہ یہ خدا سے استغفار کیا کریں، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیماریوں میں مبتلا کر کے میری ساری برائیوں کو ختم کر دیا، میری غلاظتوں کو تو نے دھو ڈالا، اب میں جب اس دنیا میں جاؤں گا تو روشن چہرے کے ساتھ جاؤں گا۔ اور قبر میں جب مومن جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید۔ اب مجھے یہ بتائیں بھائی جنت میں جب بندے جائیں گے مومن تو جنت اہلاً و سہلاً کہے گی یا نہیں قبلہ؟ مولا کے چاہنے والوں کو جنت خوش آمدید کہے گی۔ تو کیا خیال ہے کو جنت اگر خوش آمدید کہہ سکتی ہے تو قبر نہیں کہہ سکتی خوش آمدید؟ بھائی مومن تو دیکھیں جہاں پہ بھی دیکھیں یہ اور ایک بات ہے کہ مومن محب اہل بیت زمین کے جس ٹکڑے پہ بیٹھ جاتا ہے خدا اسے جنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں آپ کی خدمت میں، حضرت اب ایسے کرنی
صحابی تو نہیں تھے نا، عاشق تھے نا، عاشق محمد مصطفیٰ تھے۔ تو کیا خیال ہے جو عاشق محمد مصطفیٰ اور عاشق علی ہو، عاشق امام حسین ہو، کوئی فرق ہے عاشقوں میں؟ بھئی ایک ہی سلسلہ ہے نا۔ تو جناب سید الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں، ایک لمبی سانس کھینچی اور کہتے ہیں مجھے کرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا کب کوئی آیا تھا؟ کہا ایک آیا تھا بدو، 2-3 دن آپ کا انتظار کیا پھر چلا گیا۔ ہم نے اسے بڑا روکا، کہا وہ رکنے والا نہیں تھا۔ حضرت اویس کی بھی بات سنتے چلیں، جب 3 دن ہو گئے، ماں سے 3 دن کی مہلت لے کے آئے تھے، جب 3 دن ہو گئے تو صحابہ نے روکا بھائی رک جائیں، شاید آج آ جائے رسول خدا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں آج رک گیا تو سید الانبیاء کے عاشقوں کی صف سے خارج ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی کون سا تم جرم کرنے جا رہے ہو؟ کہا 3 دن کا وعدہ ماں سے کیا تھا، آج اگر وعدہ خلافی کر لی تو پھر ان کے غلاموں میں تو جگہ نہ رہی نا۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا علی کے غلام ہیں، تو پھر معیار بھی وہی ہو، غلاموں والا ہونا چاہیے۔ کہا مجھے جنت کی طرف، کرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جنت؟ ابھی تو مریں گے، پھر محشر ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، روئے زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر ہمارا سچا عاشق بیٹھ جاتا ہے، خدا اسے جنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ خالص حسینی ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پہ بیٹھ جائیں اسے خدا جنت میں تبدیل کر دے گا۔ باخدا مومنین، لوگوں کو جنت میں لے جانے والے بنیں۔ لوگوں کو آپ پہ بڑا آسرا ہے، اور یہ جو مشہور بات ہوئی ہے نا اسیں تے تواڈے پیچھے جانا ہے، یہ گل غلط نہیں ہے، یہ بزرگوں نے بتائی ہوئی ہے کہ جنت میں لے جانے والے یہی ہیں۔ کدی انہوں نے بھی کسے آکھیا بھی انہوں پیچھے جانا ہے؟ اور کدے کسی فقیر نو انہوں دے نام دے مانگدا ویکھیا جے؟ تو مشہور ہوئی ہے نا، کسی ہمارے ذاکری عالم نے کہا تھا بھائی جنہ دے نام تے لوگ بھیک بھی نہیں دیندے انہیں جنت چ تانوں کتوں کھڑنا ہے؟ بھائی 5 روپیے نہ بندے نو لبن، تو یہ فخر ہے آپ کا اور میرا باخدا۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں جی یہ منظوری کی بات ایک ہی جگہ پہ ہے، یہ موضوع پھر دوسرا ہے، لیکن میں آپ کو چلے بات آ گئی ہے تو 5 منٹ قبلہ آپ کے لوں گا میں صرف، یہ بھی سنتے چلے منظوری کہاں پہ ہے۔ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ خداوند عالم ان لوگوں سے مخاطب ہے جو خدا خدا کرتے ہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں کو نا یہ اللہ والا بھی ایک کرونا ہے، یہ کرونا ہے ہی نہیں ہے، وہ بڑا سخت کرونا ہے، جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، یا اللہ مدد، یا اللہ یہ، یا اللہ وہ، ان سے یہ اللہ نے خطاب کیا ہے۔ میرے حبیب تو کیا ہے ان سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرے اللہ میں کیا کہوں ان سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِي، آؤ میں محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے اللہ ہم تو تیری طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ادھر بھیجتا ہے۔ بھئی ایسے ہی ہے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میں محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ، تو میرے اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ تیرے پاس تو جنتیں ہیں، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، ہم تو جنت کے لیے تیری طرف آئے تھے کہ تو ہمیں بخش دے گا، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں خدا سے محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر دوسرا کیا ہوا؟ یغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ تمہارے سارے کے سارے گناہ میں بخش دوں گا۔ تو یہ محبت خدا کا محبوب بننے اور گناہوں کی بخشش کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ سید الانبیاء کے دروازے پہ۔ اب دیکھیں نا، ساری زندگی کو نمازیں پڑھتا رہے، کبھی اللہ کی آواز آئی اب کل سجدہ نہ کرنا، میں نے تجھے بخش دیا۔ چلے روزے رکھتا رہے سارا سال، کعبے کل روزہ نہیں رکھنا تیری بخشش ہو گئی ہے، پوچھ لے روزہ رکھنے والوں سے۔ چلیں آپ کی بات آ کہ کعبے پہ چلے جائیں، کبھی حجر اسود سے آواز آ جائے کہ بے طواف بس کر میں تنوں بخش دیتا۔
کہیں سے آواز نہیں آتی، بخشش کی آواز ایک ہی جگہ سے آتی ہے کہ میرے محمد کا غلام بن جا، تو میرا محبوب بھی بن جائے گا، تیرے سارے گناہوں کو بھی میں بخشوں گا۔ اور جب سب اکٹھے ہو کے سید الانبیاء کے دروازے پہ چلے گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے دروازے پہ بھیج دیا۔ ہم ادھر گئے تو اس نے کہا اچھا میں بھی پھر تمہیں ایک دروازہ دکھاتا ہوں۔ کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، آؤ میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرا حسین جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ باخدا یہ دونوں کام ہے نا، ہدایت اس دنیا میں چاہیے، نجات اس دنیا میں چاہیے، ایسے ہی ہے نا۔ تو کہا اس دنیا میں اگر ہدایت چاہتے ہو تو میرا حسین ہے، صرف ہادی نہیں، ہدایت کا چراغ ہے۔ کائنات میں جہاں بھی ہدایت کی روشنی ہوگی اس کے پیچھے میرا حسین ہوگا، جہاں پہ بھی غیرت ہوگی میرا حسین ہوگا، جہاں پہ بھی نماز ہوگی میرا حسین، جہاں نماز کی روشنی ہے اس کے پیچھے میرا حسین ہے، جہاں حج کی روشنی ہے میرا حسین ہے، اگر ماں کی محبت ہے تو اس کے پیچھے بھی میرا حسین ہے، بہن کی وہ عزت و احترام اس کا مقام ہے تو اس کے پیچھے میرا حسین کھڑا ہے، اگر تیرے باپ کا تو احترام کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی میرا حسین، کیونکہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو دنیا میں اگر ہدایت جاتے ہو تو حسین کے دروازے پہ سر رکھ دو، ہدایت مل جائے گی۔ اور میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو میرے حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور باخدا کیسی کمال کی کشتی اللہ نے بنائی۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان کی مثل کشتی نوح جیسی ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا۔ لیکن ایک بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، کہ اگر بندہ دور ہی کھڑا ہو کے کہتا رہے کہ واہ واہ بڑی سونی کشتی ہے، اس کے چپو بڑے شاندار ہیں، لیکن اس میں سوار نہ ہو تو نجات پا جائے گا؟ وچ بھوے گا تو جائے گا۔ تو کشتی ہے حسین کی، جس میں بیٹھنے کا نبیوں نے بھی اشتیاق کیا ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، حسین کی مائیت میں ہم شہید ہوتے۔ کربلا والوں کی کشتی ہے نا، اور اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑتی ہے نا۔ تو اگر بندہ صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز کی قربانی نہیں دے سکتا تو حسین کی کشتی۔ دیکھیں یہ بندے کہتے ہیں یہ مولوی نماز تے بڑا زور پاندے ہیں، دیکھیں سید الانبیاء کی یہ حدیث ہے کہ اگر خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ ہاں اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھ۔ 5 دفعہ اللہ نے کہا جب سب سو رہے ہوں تو اشرف المخلوقات ہے، صبح صبح میرے پاس آ جا، آ کے مجھ سے بات کر، اپنی تکلیف، اپنا دکھ، اپنا درد مجھے بتا۔ اور اگر یہ چرند پرند تو اس سے پہلے اٹھ کے میری تسبیح انہوں نے شروع کر دی تو پھر تو اشرف المخلوقات تو نہ ہوا۔ ہماری بے عزتی کرنے کے لیے چڑیا کوے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم سوتے اشرف المخلوقات۔ تو حسین کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے پھر کو تھوڑا سا نا، انما یرید اللہ کی کشتی ہے نا جی، رجس اس سے دور ہے۔ یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ حسین کی محبت سب کے دل میں نہیں ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ حسین کی محبت اور حسین کا تبرک یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا، رجس دور ہے ان سے۔ اب جو پاکیزہ نسب ہوگا اس کے دل میں یہ محبت داخل ہوتی ہے، جس کے نسب میں گندگی ہے وہاں پہ یہ عشق جا ہی نہیں سکتا۔ اور یہی تھے کربلا والے، اور باخدا یہ بی بی تھی، اور ان کو بچانے والی شخصیات بھی ساتھ تھیں۔ جناب سیدہ ہے، 4 سال کا سن ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، بابا کی خدمت میں ہے، کہا بابا نانے کے روزے کی زیارت کو جانا چاہتا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ مولا تڑپ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کی طرف دیکھا، سینے سے لگایا، کہا زینب تو زینب ہے اور ابھی دن ہے، تو زینب ہے اور ابھی، جب رات ہو جائے نا تو بابا کے پاس۔ رات ہو گئی، بی بی آئیں، بابا کو سلام کیا، کہا بابا اب نانے کے روزے کی زیارت کو چلی جاؤں؟
امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، کہا حسن بیٹا تم بہن کے آگے آگے چلنا، بیٹا حسین تم بہن کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ نانے کے روزے کی زیارت کو جانا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تینوں بچوں کا قافلہ چلتے چلتے جب روزہ رسول کے قریب پہنچا، امام حسن نے کہا بہن زینب رک جاؤ۔ کہا بھیا اب میں کیوں رک جاؤں، بابا سے اجازت لے کے آئے ہوں۔ مولا حسن کہتے ہیں بہن زینب رک جا، ابھی نانا کے روزے پہ چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، میں حسن کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑ جائے۔ ارے کہاں اس صحابی کی نظر، کہاں اس شرابی کی نظر، کہہ رہا تھا سفید بالوں والی بی بی کو پیچھے ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اب آپ کے سامنے جناب علامہ مشتاق حسین علوی صاحب بہترین ہمارے ماشاءاللہ جی پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فضائل و مصائب اہل بیت سے محظوظ فرمائیں گے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات۔